ہیں، لیکن جو پلان کیا جا سکتا ہو اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ یہ جو 4 ورقہ آپ کے پاس ایک اور ہے تنظیم اسلامی کا منشور والا، اگر آپ اسے کھول لیں تو اچھا ہے، 5واں صفحہ اس کا، اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک منشور ہے تنظیم اسلامی کا، اور وہ جو پڑھ کر سنائے تھے وہ ہے مقاصد تحریک خلافت کے۔ تحریک خلافت ہے صرف تمہیدی، لوگوں کو خلافت سے آشنا کرنا، پبلک ایجوکیشن، اس کی برکات کیا ہیں، وہ کیسے آئے گا، لیکن وہ جماعت کے جو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے گی وہ تنظیم اسلامی ہے۔ لہذا تحریک خلافت میں اس کے قیام کا ذکر کہیں نہیں ہے، یہ اس کے تمہیدی، جیسے انجمن خدام القرآن میں نے قائم کی تھی پہلے 72 میں، وہ اس کا اپنا ایک معین جو ہے وہ دائرہ کار ہے، اس کے تحت جو ہے اکیڈمیز بنی، قرآن کالج بنے، وہ اپنا ایک دائرہ ہے۔ تنظیم اسلامی ہے کہ جو اس خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک جماعت کی حیثیت رکھتی، اور اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے تحریک پاکستان تھی اور جماعت مسلم لیگ تھی، اسی طرح تحریک خلافت کو لے کر اس وقت اس ملک میں چل رہی ہے تنظیم اسلامی۔ اس نے جو طریقہ کار لکھا ہے اس کو سمجھ لیجئے، میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اسلامی انقلاب یعنی قیام نظام خلافت کے لیے تنظیم اسلامی کے پیش نظر طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ، اب یہ ہے شرط لازم، جو لوگ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہو، جو لوگ بغیر کچھ کیے جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہوں، ظاہر بات ہے ان سے گفتگو نہیں ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جنت کمائی جاتی ہے، اس کے لیے محنت اور مشقت ہے، سر دھڑ کی بازی بھی لگائی جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانیں بھی دینی پڑتی، وہ نمبر 1 کیا کرے، سب سے پہلے خود پوری طرح مسلمان اور حقیقی معنی میں اللہ کے بندے بنے، اور اپنی ذات اور اپنے دائرہ اختیار میں شریعت اسلامی نافذ کریں، اور اس کے لیے اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کریں، اور بگڑے ہوئے ماحول سے بھی مردانہ وار کشمکش کریں، اور دوسروں کو بھی مقدور بھر اس کی دعوت دیں۔ نمبر 2، باہم دینی اخوت اور ایمانی رشتوں میں بند کر آپس میں نہایت رحیم و شفیق اور دین کے باغیوں اور مخالفوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ نمبر 3، کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر ہجرت و جہاد اور سم و طاعت فی المعروف کی بیعت کر کے ایک جماعتی نظام میں منسلک ہو جائیں جس کی رائے میں پختگی اور خلوص و اخلاص پر انہیں اعتماد ہو، اور اس طرح جو اجتماعی قوت وجود میں آئے وہ نمبر 1، جب تک یہ قوت مناسب مقدار میں جمع نہ ہو جائے تن من دھن کے ساتھ اسی دعوت و تربیت اور تنظیم کی توسیع اور مضبوطی کی کوشش میں لگے رہیں، اور سب سے زیادہ توجہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح اور تزکیے پر مرکوز رکھیں۔ نمبر 2، اس دوران میں تحریر و تقریر کے ذریعے بھلائی کی دعوت دیتے رہیں، برے کاموں سے روکتے رہیں، لیکن نہ ملکی انتخابات میں حصہ لیں، نہ ہی کسی سیاسی ہنگامے میں فریق بنیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ نمبر 3، اس پورے عرصے میں کسی نکتہ چینی اور تمسخر سے بددل نہ ہوں، نہ کسی جبر و تشدد کے خلاف کسی خوف کھائیں، بلکہ کامل صبر و تحمل سے کام لیں اور ہرگز کوئی جوابی کارروائی نہ کریں، اور جب مناسب قوت فراہم ہو جائے تو راست اقدام کے طور پر اسلام نے جن برائیوں کی نشاندہی کی ہے، یعنی منکرات، ان کا قلع کما کرنے کے لیے کمر کس لیں، اس کے لیے جلسوں، جلوسوں، مظاہروں، ناکہ بندیوں، پکٹنگ کی شکل میں اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے تمام جدید ذرائع استعمال کریں، اس شرط کے ساتھ کہ یہ سب کچھ پرامن ہو اور اس میں ان کی جانب سے کوئی تشدد نہ ہو، اور اگر ان پر تشدد کیا جائے تو کمال صبر و استقلال کا مظاہرہ کریں، حتیٰ کہ اس راہ میں جان دے دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھیں۔ اس بہم کشمکش اور جہاد فی سبیل اللہ میں یا حق کا بول بالا ہو جائے یا شہادت کی موت نصیب ہو جائے، یہ ہے طریقہ کار۔